मुबारक हो। मुबारक वाकई बनती है। कॉमन वेल्थ गेम्स में हमने तो तबाही मचाई हुई है गाइस। तो इस टाइम में सबसे पहले मैं ये खबर देती हूँ बिकॉज उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से कम्पीट करना होगा एट एनी टाइम, रात में ही हो रहा होता है ज़्यादा। शजर अब्बास जो है पाकिस्तान के, वो फाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं 200 मीटर वाली रेस के अंदर। कल उनका जो रनिंग स्प्रिंट था अली, वो देखने वाला था। क्या ये आपने किसी और को देखा होगा इस तरह से भागते हुए जैसे वो भागे हैं, छा गए हैं। ठीक है, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स। ठीक है, जैसे कोई उधार लेके भागता है वैसे। एग्जैक्टली हाँ, मतलब मेरे तो खैर मैं तो वो भी नहीं कर सकती, मैं तो गोड्डे ही रहते हैं उसके अंदर। बट येस, दैट्स द काइंड ऑफ रनिंग एवरीवन नीड्स टू बी गुड एट, ताकि आप अपने हालात से भी भाग सकें, अपनी ज़ात से भाग सकें। वो उस पे भी बड़ा, वो जो भट्ट साहब हमारे गोल्ड मेडल जीते। नो बट अच्छा, सो the name is very unique, like very few people, बाहर आप मुल्कों में नोआ के नाम से बात सुन लोगे, नाम सुन लोगे, पाकिस्तान में मैंने किसी का नाम नू नहीं सुना इससे पहले। नहीं, वैसे तो मेरे एक दोस्त के बेटे का नाम है, लेकिन मेरी बात है वो तो बड़ी यंग जनरेशन है, जरा थोड़े से पुराने हैं उस बिल्कुल उस जनरेशन में नहीं आपको नजर आता। दूसरा ये कि यहाँ पे आज हमारा बनता है कि हम तमाम भट्ट कम्युनिटी से और गुजरांवालों से हम जो है वो माजरत करें। उसकी वजह ये कि इधर ऐसे ही इतना ये बना रहा तासुर के ये सिर्फ रोटी के दुश्मन होते हैं। नहीं जी, हम रोटी से फायदा उठाते हैं। हाँ, ठीक है, हमने खाया तो हमने लगाया आगे जाके पूरा पसंद। ठीक है, और हम जीत के लेकर आए हैं गोल्ड। ठीक है ना, तो आप हमारी इज्जत किया करें। जो तुम्हें ताने देना ना कि तेरे अंदर तक गुजरांवाला बाहर आ जाएगा, प्लीज रिस्पेक्ट इट। अभी तो मैंने तुम्हें दिखाया नहीं है। खैर, गोल्ड मेडल और ये और इसके अलावा अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। मेरे ख्याल से नेक्स्ट शो तक सारा कुछ हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर हम आपको बता देंगे कि पाकिस्तान कितना आगे था। टिल देन, इंट्रो। वेलकम बैक और खबरें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, खबर में सबसे पहले मैं अब भी देख रही थी कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं राती जड़ा ना ऐलान कर देंगा पेट्रोल की प्राइसेस मज़ीद सस्ती हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर द रिलीफ। ये थोड़ा थोड़ा रिलीफ करते करते भी जो है ना, आवाम के अंदर थोड़ी उम्मीद शायद आई गई है कि शायद हालात बेहतर हो जाएं। नहीं, वो इंटरनेशनल मार्केट में 4% नीचे चला गया ना जी। और फिर वो मतलब हमारे डॉलर शॉलर के भी हालात ज़रा बेहतर हुए हैं, वो मज़ीद सस्ता हुआ है। 4 रुपये इंटरबैंक और उसमें 2 रुपये दूसरा है। तो गुड थिंग्स आर हैपनिंग। 220 से नीचे आ गया, 220 से नीचे आ गया। 200 से नीचे आने पे मैंने मिफ्ता इस्माइल को भी लिखा था कि अगर ये 200 से नीचे आ गया, और तलत हुसैन को भी लिखा था, तो आप लोग मुझे KFC खिलाएंगे। अगर आप दोनों नहीं खिलाएंगे तो तुम खिलाओगे। वो जो है मतलब जाहिर है अगर सस्ता होगा पेट्रोल तो फिर मिफ्ता तो नहीं आएंगे अनाउंस करने, फिर तो शहबाज ऑलवेज। हाय बेचारे मिफ्ता के साथ बहुत बुरी करते हैं वैसे, लिटरली आई सिंपथाइज विद हिम। अच्छा, अच्छी खबर तो ये मैंने आपको ज़रा शुरू में बता दी है, तो आप ज़रा हम आ जाते हैं उसके ऊपर। सो मदीना में जो इंसिडेंट हुआ था, चोर चोर के नारे लगे थे। ठीक है, और इस तरह का सारा मतलब वो सीन चला था। आई डोंट वांट टू रिपीट इट बिकॉज फिर बड़ा मसले पड़ जाते हैं। उस चक्कर के अंदर 3 जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पर, उनको 10 साल की जो है कैद मिली है, और बाकी 3 जो हैं उनको 8 साल की कैद मिली है। मेरा ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अव्वल तो मैं कभी मियाँ साहब के मैं किसी टाइम पर बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, तब भी मैं उनके कभी जलसों में नहीं गई थी, कभी मैंने जाके इस तरह के स्टैंड्स नहीं लिए थे। बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाय द वे बहकाने के लिए आती हैं कि किसी के खिलाफ जाके ना कोई गंदी बात कह दो, ये वो। मैं आपको मशवरा देती हूँ, पार्टी को वोट करें, ठीक है, उसको सपोर्ट करें एंड एवरीथिंग। ये इंज दियाँ हरकतां इंच ना पाओ, बिकॉज दे विल नेवर। हमें अब चाहिए तो ये ना कि हुकूमत उनसे कहे कि भाई मतलब बंदों को आप छोड़ें, ये लीडर्स के पीछे लग के खड़े हुए थे, ठीक है, बंदों का क्या कसूर है, क्योंकि वो जज्बाती हो गए थे। बट लिटरली यू डोंट हैव टू इंडल्ज इन एनी ऑफ दिस, क्योंकि आपको कोई नहीं बचाने आएगा। देखिए, मसला ये है कि एक तो ये कि अगर कोई एडल्ट है तो उसके आप ये तो नहीं कह सकते कि ये फलाने के बहकावे में आके या कहने में आके उसने कुछ कर दिया था, वो फिर वो ज़िम्मेदार है अपने अच्छे और बुरे दोनों का। तो इसलिए खैर मैं ये तो पाकिस्तानी जो हमारे लीडर्स हैं उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है जी। सऊदी अरब में भी जो हैं लीडर्स, उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कोई थोड़ी सी नरमी बरतें हैं। मतलब 10 साल 8 साल में तो बंदे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये इवेंट था। मतलब वही वाली बात है, मस्जिद नबवी से ज़्यादा हमारे लिए तो कोई आला मकाम है ही नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये है कि अब अगर हो गया है
وہ جس کا بھی قصور ہے بس تھوڑا سا ان کو پینلٹی ان کی چھوٹی کر کے بس گزارش ہی ہے کہ سب مل کے کوئی لابینگ کریں اس کے لیے. بیکاز آنیسٹلی مطلب اٹ کریٹس پرابلم فار پاکستانی کمیونٹی ایز این آل. ویسے ہی وہاں پہ جو ہمارا مزدور طبقہ بہت زیادہ جاتا ہے, جس حال میں وہ وہاں پہ رہتے ہیں, اور نوکریوں کے لیے بے تحاشا لوگ وہاں جاتے ہیں, اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہے نا وہ آپ ہی کے لیے مسئلہ بنیں گے ان دی فیوچر. تو پارٹی پالیٹکس وہ جو آپ کا پیشن ہے نا وہ کدھر ہو رہا لاؤ اس طرح نہ کریں آنیسٹلی. کچھ کہنا پکی بات. اچھا چل نیکسٹ جو ہے وہ نا پرویز الہی صاحب سیلاب زدگان لوگوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے ان کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا. ٹائم پہ نہیں گئے آبویسلی, تو وہ جو احتجاج کرنے والے تھے نا ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں. واٹ از دس بیہیویئر. ایک تو بندہ ویسے ہی پریشان ہے, ٹھیک ہے, اتنا لاس اینڈ ایوری تھنگ, اربن فلڈنگ ہے, پنڈی میں تو خیر بیڑا غرق ہی ہو گیا. تو مطلب آپ احتجاج کریں, سن لیں, ڈیموکریسی اسی چیز کا نام ہے, سنیں عوام کو. واٹ از دس بیہیویئر کے بعد آپ نے کہنا ہوتا ہے پوجا. تو وہ جو ہے وہ مقدمے انہوں نے دائر کر دیے ہیں. پتہ نہیں یہ کس قسم کی حرکت ہے, اور یہ میں نے آلموسٹ ہر حکومت کے جو دور ہے نا اس میں میں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ وہ مقدمے کروا دیتے ہیں کہ یار اینو تو پڑھو. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا گریٹ. اچھا جی نیکسٹ جو ہے وہ ہے تاجروں کے لیے, بزنس مین جو تھے انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا اس بات کے اوپر کہ جی آپ نے ٹیکسز کیوں لگائے ہیں ہماری الیکٹریسٹی کے اوپر. وہ ٹیکس واپس لے لیا گیا ہے, اور وہ نون لیگ کی قیادت کہہ رہی ہے, اعلیٰ قیادت نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ٹیکس آپ لوگ واپس لے لو. اعلیٰ قیادت سے کیا مراد ہے؟ بس وہ اعلیٰ قیادت سے مراد ہے کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نے کیونکہ ٹویٹ کر دیا تھا تو اس کی وجہ سے. تو یہ لیکن مسئلہ وہی ہے, یہ جو ہے نا نون لیگ, یہ ان کو آپ وہ علی ملک صاحب کا جملہ ہے کہ ان کو آپ آئی لینڈ میں چھوڑ دو تو یہ وہاں پہ بھی کرائسس کریٹ کر دیں گے. یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ یہ کوئی فیصلہ جو ہے یہ کوئی جتنے شادیانے بچائے جا رہے ہیں یہ کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہے, اس میں بڑی باریکی ہیں. تو یہ بہرحال کونو وائز میں کر لیں گے آپ, یہ باریکیاں کیجیے گا, پھر میں دیکھوں گی. ہاں آف کورس, اب بیہائنڈ دا کیمرہ تو پھر میں کچھ اور ہی کہہ رہی ہوتی ہوں, لیکن میں دیکھوں گی, حوصلہ رکھیں آپ. اچھا جی اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر جو کہ کل وہ تباہی مچی ہوئی تھی. بائی دا وے اف یو گائز نو سم ون ہو از ان ٹو میکنگ پولیٹیکل پوسٹرز تو پلیز میرے سے اسی ذرا میں نے اس کا انٹرویو کرنا ہے کہ کیا سوچ کے آپ لوگ بناتے ہیں, واٹس دی ایستھیٹک بہائنڈ دا تھنگ. وہ ہے مہر بانو قریشی جو ہے NA 157 سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں, شام عمر قریشی کی بیٹی, اور زین قریشی کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی کنٹیسٹ کیا, وہ پنجاب اسمبلی میں نا, ہاں ٹھیک ہے. تو وہ بھی جو ہیں شامل ہیں اس کے اندر. ہم نے کچھ عرصہ پہلے پروگرام کیا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, موروثی سیاست ہے, فیملی میں بچے بھائی یہ بوڑھے آ رہے ہیں, آنے دیں, آن دو. تو اٹس اے ویلکم اسٹیپ کہ PTI بھی ہمارے اس میں بالکل اچھی طرح سے شامل ہو گئی ہے. عبدگان سے یہ تانا نہیں ہن مار سکتے. نہیں وہ اصل مسئلہ اس میں ابھی بھی وہی ہے کہ آج مہر بانو نے ٹویٹس کی ہیں. او پکا ہوتا ہے اکاؤنٹ ہے؟ ہاں مطلب میں نے تو یہی پریشانی پئی رہتی ہے. تو وہ اس میں بھی ان کی قربانی ہے, وہ نہیں الیکشن لڑنا چاہتی تھی. ابو کے لیے کیا تھا وہ تو تھا کہ ویژن خان صاحب کا بچانے کے لیے نا ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, اور پتہ نہیں ہم کیسے اس خاندان کے احسانوں کا بدلہ اتار سکیں گے. ویسے تو خیر مطلب چڑھا کے اتارا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ ظاہر ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ووٹ ڈال دیں, اگر آپ کو نہیں پسند تو نہ ووٹ ڈالیں. یہ موروثی والا جو ہے یہ بڑا ہی عجیب سی وہ بات ہے. اور اس میں جو ہے نا ان کا یہ بھی آرگومنٹ تھا کہ میں تو الیکشن لڑ رہی ہوں, مجھے کوئی پوسٹ تھوڑی ملی ہے, میں تو فائٹ کر کے تو الیکشن ساروں کو ہی لڑنا ہے. اور اگر پوسٹ جو ملنی ہے وہ پوسٹ تو پھر وہی بات ہے پولیٹیکل پارٹی میں ملنی ہے نا, تو پولیٹیکل پارٹی میں اگر کسی کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے. اس کا خیر ایک جو سب سے سادی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو عمران خان پسند ہوں گے, آپ میں سے کچھ لوگوں کو عمران خان پسند نہیں ہوں گے. جن کو پسند ہیں اور جن کو نہیں پسند, ان کی پسند اور ناپسند کا اس چیز سے کوئی تعلق ہے کہ عمران خان صاحب ٹیرین کے والد ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہے نا کوئی تعلق. تو پھر اس چیز سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے کہ فلانے کا نانا یا ماما کون ہے؟ تو بس ہر کو بندہ اپنے کیے کے لیے ذمہ دار ہے. آپ کو پسند ہے آپ اس کو ووٹ ڈالیں, آپ کو نہیں پسند آپ ہو سکتا ہے بڑی اچھی ثابت ہو جائے, کام شام کر لے تاڑے واسطے, ٹرائی تو کریں. آپ لوگ خود کہتے ہیں نا نئے بندے ٹرائی کرنے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے نئے بندے آ رہے ہیں, جس حال میں بھی آ رہے ہیں, جتنے کول پیسہ ہے وہ کنٹیسٹ کرے گا. الیکشن لڑنا بھائی ہر کسی کے پاس کی بات تھوڑی ہوتی, تمہارا بھی لڑوانا ہے کسی پہ اسٹیج پہ انشاءاللہ. نہیں میرا ابھی بلدیاتی والا اگر ہو گیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہائے اللہ واقعی میں تو لڑ رہا ہوں. اور یار پھر تو تمہاری کیمپین کریں گے.
ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہاں ابھی یہ تم کہہ دو, بعد میں تم نے مجھے تھوکنا بھی نہیں ہے جب تم لگ جاؤ گے کچھ وہاں پہ. نہیں تم مطلب وہ تم مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم کیمپین کرو, مطلب وہ میں پوری پارٹی کی کرو, میری اکیلے حلقے کی کرو, جس کی مرضی کی کرو. تو خیر اب جو ہے مہر بانو جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. The joke was going around کہ مہر بانو, it was a joke کہ مہر بانو نے کہا ہے کہ آپ مجھے سیاست میں آنے دیں گے تو میں موروثی سیاست ختم کروں گی نا, مطلب آؤں گی, ایکشن سسٹم کا پارٹ بنوں گی تو وہ چیز میں ختم کروں گی. آئی کمپلیٹلی اگری ود دس. البتہ مجھے شاہ محمود قریشی کی اسٹیٹمنٹ کی بالکل سمجھ نہیں آئی. وہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی میں عورتوں کی بڑی کمی تھی, اب وہ کمی ہم نے جو ہے وہ پوری کر دی ہے. آلدو آئی ووڈ لائک ٹو گیو دس کریڈٹ ٹو پی ٹی آئی کہ بہت سی خواتین, زیادہ خواتین ان میں نظر آ جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو نون لیگ. نون لیگ کا کوئی فنکشن ہو نا جو میں کوریج کے لیے جاتی ہوتی تھی, اوتھے عورت ملتی ہی نہیں ہے علی, بندے نے بندہ چڑھیا ہے, بندہ ہی بندہ, اکھا ترس جاندیاں نے کہ کوئی عورت وہاں پہ نظر آئے. بٹ پی ٹی آئی کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول ہے. خیر کے پی کو ملی ہیں 36 گاڑیاں فرام USAID فار مانیٹرنگ پینڈیمک. ایک کیڑی مانیٹرنگ ہے جہدے واسطے 36 گڈیاں آئیاں نے. کہاں گیا عمران خان کا سٹینڈ؟ نہیں یہ بہت اچھی خبر ہے, میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. ایک تو امریکہ نے ہمیں گاڑیاں دیں, یہ ان کا بہت اچھا سٹیپ ہے. دوسرا ہم نے ود آرمز وائڈ اوپن ان کو ایکسیپٹ کیا, یہ بہت اچھا ہے. بھول گئے کہ ہماری حکومت آپ نے ہٹائی, کے پی میں نہیں ہٹائی بھی نا, ہی از اوکے ود دیٹ. ہاں نہیں ویسے بھی وہ ٹھیک ہے, ٹک ٹاک پہ ٹھیک ہے کہ ہم کو غلام ہے وہ ادھر تک ٹھیک ہے. بہرحال گاڑی کو نہ نہیں کرنی چاہیے. اب تو وہ دیکھو نا آج کل تو جوکس چل رہے ہیں کہ گاڑیوں کا حساب یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہو 50 لاکھ لے کے, آپ شو روم پہنچتے ہو تو 60 لاکھ کی ہو گئی ہوتی ہے. تو اس لیے گاڑیوں کو تو نہ کرنی ہی نہیں چاہیے. تو یہ بالکل ٹھیک سٹیپ ہے دونوں طرف سے. میں جو ہے نا بہت خوش ہوں. شاباش امریکہ, شاباش عمران خان کہ آپ نے بالکل اوپن جو ہے نا ہارٹ کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا. البتہ شہباز شریف کو کیا بتا, جب فائنل ڈیل ہو گئی IMF کے ساتھ, ساری چیزیں آپ نے پوری کر دی, تو کل شروع ہو گئے شہباز شریف کہنے یہ کیا ہے ہمارے ملک کے حالات, ہم ابھی تک بیگرز ہیں, ہم ابھی تک IMF کے پاس جا رہے ہیں. میں کہا تم تو چپ کرو یار, مسا مار کے پیسے آنے لگے ہیں, تو یہی ٹائم تمہیں ملا تھا یہ اسٹیٹمنٹ دینے کا. ہاں ان کو چاہیے شہباز شریف کو جب اس طرح کا مروڑ اٹھے نا سرائکی میں گفتگو کیا کریں, کسی کو سمجھ نہ آئے. باقی یہ ہے کہ بہت زبردست خبر ہے, چائنا نے بھی رول اوور کر دی ہے جی, اور وہ کوئی 2 ارب ہے جو مطلب ہم خرچ تو نہیں کر سکتے, لیکن اب ہمارے پاس سیف پڑا رہے گا. اور وہ سعودی عرب نے بھی کہہ دیے, ہاں اس طرح کی سیونگ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اس کی وجہ جو پے ہوئے ہیں اس کی وجہ پھر وہی ہے نا, وہ کسی مطلب بیسیکلی ایمبیسی کو تو نہیں پتا نا کہ آپ خرچ نہیں کر سکتے, انہوں نے تو آپ کو ویزا دے دینا کہ یار آپ کے پاس 2 ارب ہے. تو بیسیکلی بہت اچھی چیز ہے. پھر یہ ہے کہ وہ جو اچھا مجھے بھی ایگزیکٹلی اس کا پتہ نہیں تھا, اور وہ اخبار پڑھ کے بھی مجھے کوئی زیادہ ایسا مطلب اندازہ نہیں ہو سکا, لیکن سو ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا ایک فنڈ ہوتا ہے IMF کے اندر بھی. تو اب وہ جو اس میں سعودی عرب کا ہے وہ تو اب تقریباً کنفرم ہو گیا ہے کہ پاکستان کو ہی آ رہا ہے. تو ہاں تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے نا, اس جہاں سے جو کچھ بھی آ رہا ہے نا, ہم جس طرح ملک کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں, اسی طرح میں اور علی ایزی پیسہ, جیز کیش اور پیٹرن جو ہے وہ بھی اسی طرح جنرسلی جو ہے نا ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں برتھ ڈیز کے لیے بھی. تو جھجکنا نہیں ہے, دیکھ تو آپ اگر ملک کے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اور جس کی وجہ سے پھر خطے کے حالات ٹھیک ہوں گے, جس کی وجہ سے پھر پوری دنیا کے حالات ٹھیک ہوں گے, تو یہ سٹیپ کہیں نہ کہیں سے شروع ہونا ہے. اور ہم اس کی شروعات ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم قومی اثاثہ ہیں, سب نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو ہمارے میں انویسٹ کریں, ہم آگے مزید فلرش کریں گے. اچھا جی, اس میں نا میں وہ بھی بتا دوں کہ آرمی چیف جو ہیں قمر باجوہ صاحب, انہوں نے بھی کالج والے ملانی شروع کی ہوئی ہیں, وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ میری ادھر بات ہوئی ہے, ادھر بات ہوئی ہے, فرینڈلی کنٹریز جو ہیں وہ عنقریب بڑی اچھی خبر دیں گے. میں تو کہتی ہوں کہ سب مل کے مانگ رہے ہیں سر, اور یہ جو کلیکٹیو ایفرٹ ہے نا, ایوری ون از آن دا سیم پیج. بالکل, میں نے خود اپنی بہن کو فون کر کے کہا 2 جاگر بھیجے. اور وہی والے جو تم کیا نام لیتے مجھے بھی پچ کرتے رہتے ہو, یا بندہ میرے سے پوچھ ہی لیتا ہے ماں تمہارا سائز کیا ہے, میں تمہاری موبائل میں تمہیں پیسے دے دوں گی. جوتا اصل میں جو ہے نا وہ جب تک آپ خود نہ پہن لو. نہیں علی ایسے نہیں ہوتا. میں نے جو ڈوگو سے جوتا منگوایا ہے جو مجھے زورا نے دیا ہے وہ بالکل مجھے فٹ جاگر نہیں ہے نا, جاگر آپ نے پہن کے اپنے پاؤں کے ساتھ. تم چاہتے ہی تم جاگر کے بارے میں نا تمہارا کوئی وہ پوزیسو ہو گئے ہو تم اس کے بارے میں, جس سے تم اس کا ذکر کرتے ہو, ٹھیک ہے نا, اٹس یور مسٹریس, اس وجہ سے آپ بالکل مجھے لفٹ نہیں کراتے, باہر میں جاؤ دفعہ. اچھا, پنجاب کی جو کیبنٹ ہے نا وہ 22 رکنی ہے, اور اس کے اندر ایک بھی کیو لیگ کا منسٹر نہیں ہے.
हाँ मतलब परवेज इलाही को चूंकि सीएम शिप मिल गई तो डजंट मैटर। हाँ देखो ना, मसला फिर वही है, 10 सीटों के साथ सीएम शिप मिल गई है। एक तो ये कि उनको इस बात पे खुश होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको ज़रूरी तो नहीं है ना कि बंदे को मिनिस्टर ही बनाया जाए। वो कितनी कमेटियाँ बनेंगी, उन कमेटियों के कितने स्पेशल असिस्टेंट, हाँ वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैसे भी मतलब वो भी ना हो, मतलब आपको 10-10 लाइसेंस मिल जाएं अगर असले के, कुछ 4-4 नौकरियां डिपार्टमेंट में आपके हिस्से में आ जाएं, कुछ वो बहुत कुछ हो जाता है। वो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिनिस्टर ही बनना कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। चले ठीक है, अगर उनको मसला नहीं तो सानू की मसला है। मुझे बस बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब 10 सीटों के साथ एक पार्टी आई, फिर सीएम उनका बन गया। लेकिन इसके अलावा उनके मसाइल कुछ और हैं। उनके मसाइल ये हैं कि अब उधर जो फटा पड़ गया ना कि अब अच्छा पार्टी का हेड कौन है, चौधरी शुजात हैं कि अब कोई और है। उसमें ये है कि अच्छा जी चौधरी शुजात हैं, तो अब चौधरी शुजात क्या कुछ कर सकते हैं? अब वो पार्लिमानी लीडर बदल सकते हैं, अच्छा फिर वो करके अभी एक बड़े मसाइल, अभी एक बड़ा गेम अभी मतलब वो गेम अभी जो है वो अभी पंजाब लाइक सुकून में नहीं आया है। कुछ भी सुकून में नहीं आया। लेकिन मसला फिर वही है कि अगर मेरे से पूछें तो ज़ाहिर गैप का तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन 2023 है ना, मेरे ख्याल से ये टाइम निकाल जाएंगे, निकाल देना चाहिए, निकालने दें, क्या हो गया। खैर पीटीआई का ना इस तरह के सारे बजट्स निकलते रहते हैं जो इन्होंने लगाए हुए थे। तो इन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम के ऊपर जो केपी में है 3 करोड़ 40 लाख पर मंथ खर्च हुआ है इंटर्न्स के ऊपर। एंड जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम हुकूमती इदारों के अंदर उनको जगह दे रहे थे टू लर्न द सिस्टम, टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह हुकूमत चलती है। और उनका बड़ा एक्सपीरियंस था। लेकिन जो हम देखते हैं ना, हम तो जलील और रुसवाई हुए हैं उनके सारे इंटर्न्स के साथ जो पेड थे सारे के सारे, क्योंकि दे वर इन्वॉल्वड इन मैसिव ट्रोलिंग एंड प्रोपेगेंडा। वो नहीं, अभी जो इसमें जो गौरतलब बात है ना वो ये है कि ये जो पैसे थे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो बेचारे जो भी इंटर्निस्ट थे वो गरीब लोग थे, हमारे टाइप के थे, उनकी दिहाड़ी लगनी चाहिए। और काम तो काम होता है, अगर उनका काम था आपको ट्रोल करना तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर उन्होंने अच्छे तरीके से किया तो। लेकिन ये है कि ये जो 3 करोड़ 40 लाख हैं ये उन तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उसकी वजह ये है कि कहीं ये जो भी सुपरवाइजर्स थे ये वहीं तो नहीं खाए पिए गए। उन्होंने नीचे ये तो नहीं बताया कि यार तुसी काम करवा लो जड़ा फंसे है, पैसे तो साढ़े को नहीं गए। तो ये बेसिकली अब जब ये फिगर्स सामने आई हैं ना, तो बेसिकली अब वो इंटर्नीज को आपस में मिल बैठ के ये तय करने की ज़रूरत है कि अच्छा अगर हम लोग इतने थे और अगर हमारी तनख्वाह इतनी थी तो फिर बेसिकली इतने पैसे बनते हैं या इससे कम बनते हैं, कम बनते हैं तो इनको चाहिए वावेला खड़ा करते हैं, उतने ही बनते हैं तो चुप करके अपनी नौकरी पे लगे रहें। तो मैंने सिर्फ ये कहना था कि नून लीग जो है ना, ये आपने अमाउंट देखी है, इतना पैसा लगाना पड़ता है अपने सोशल मीडिया को एक्टिव करने के लिए और वो प्रोपेगेंडा करने के लिए। दे रही हो अब नून लीग मतलब पैसे खर्चेगी भी तो तुम्हें पैसे नहीं देगी। नहीं, मैंने तो आना ही नहीं है ना, मैं तो स्कोप में ही नहीं आती हूँ। मैंने तो खर्चवा रही हो पैसे यार। मैं देखो दिल की लगी, मतलब मेरे ऑब्वियसली मेरी अटैचमेंट तो रहेगी ना ताहयात। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को ज़रा बिल्ड करें। फैन कैम्स देख के मैं बहुत खुश होती हूँ मियाँ साहब के, और थे पैसे लाते हो लेकिन लगाएं तो सही। आप ये लोग ना पैसे देते ना किसी का काम करा दे रहे। कोई पार्टी है जो किसी का काम कराती हो अगर पैसे ना देती हो? I don't think so. है कोई? जो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है ना, वो ये करती है। वो पीपल्स पार्टी। हाँ नहीं, पीपल्स पार्टी काम करा देती है, मैंने ये सुना है, मुझे नहीं पता, हर मेरे पीछे ना पहना। अच्छा जी, ये एक स्टोरी है जो मैं यार 20 मिनट्स देख लेना। फिर वो कहते हैं कि जी आप अल्लाह हाफिज़ नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। हो गए? नहीं, ये भी नहीं हुआ। अच्छा खैर, ये जो स्टोरी है ना वो ये है कि इजी लोन जो है ना वो लोगों ने लेना शुरू किया हुआ है। अब उसके अंदर ये एक स्कैम चल रहा है विच इज़ हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। उसमें ये है कि जी वहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है ना वो किसी का भी दे देते हैं। जैसे मैंने अगर लोन लिया है, रेफरेंस नंबर मैंने तुम्हारा डाल दिया है, मैं खुद गायब हूँ सीन से, ठीक है। वो जब उन्होंने लोन की रिकवरी करनी है ना आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो तुम्हें फ़ोन करेंगे, तुम्हें हरास करेंगे। और वह हरास इस तरह से कर रहे हैं कि कभी वो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी LEAs हैं, कभी वो कहते हैं कि हम CNIC आपका ब्लॉक कर देंगे, ठीक है ना। धमकियों पे धमकियाँ इस टाइम पर आ रही हैं। और अब उन्होंने नया तरीका ये पकड़ा कि वो लड़कियों से फ़ोन कराते हैं। लड़कियां जो हैं उनसे बहुत देर बात करती हैं मीठी मीठे तरीके से, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको इस तरफ लेकर आती हैं कि पैसे निकालें, ठीक है। अब जिस बंदे के साथ ये स्कैम हो रहा है ना, उसे ट्विटर पर लगाया हुआ था, एंड नाउ ही इज़ आस्किंग फॉर लीगल एड कि मैं इसको लीगली कैसे काउंटर करूँ। अच्छा, इसमें ना बात ये है कि ये तो कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। इनको चाहिए ये कि जब भी लड़कियां कॉल करें तो उनके साथ बातें करें, बेशक उनको
کنونس بھی کریں کہ وہ کھانے پہ آ جائیں. ہاں باقی جس دن بندہ کال کرے اس کو گالی نکال کے فون رکھ دیں. اس کے کوئی انہوں نے لیگل کورس کیوں لینا ہے؟ مطلب لیگل کورس تو جو بھی لے گا وہ ذلیل ہو جائے گا بیچارہ. تو بیسیکلی ان کو لیگل کورس لینے دیں, آپ نے کیوں لینا ہے؟ نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں ہے, صرف وہ تنگ کر رہے ہیں اور اس کو مطلب وہ تنگ ہو رہے ہیں. آپ ہو کیوں رہے ہیں, آپ تنگ ہونا بند کر دیں. لیکن اس میں بہرحال جو دیکھنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ تو ہے نا ریفرنس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی. لیکن اب ظاہر ہے لوگ ہیں بیچارے جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جن کو نہیں اندازہ, مطلب وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایزی پیسہ جائز کیش کچھ بھی اس طرح کا لون شون والا کروانا ہے تو آپ کو جانا پڑتا ہے خود سے, آپ کو بایو میٹرک کرانا پڑتا ہے, یہاں تک کہ وہ رجسٹر بھی کروانے کے لیے, ورنہ تو وہ لمٹ بڑی کم ہوتی ہے جب تک آپ بایو میٹرک نہیں کروا لیتے. لیکن پھر بھی اس طرح کے اسکیمز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈز پہ اکاؤنٹ بنوا کے لون لے کے غائب ہونے والے. تو اس کا کیا حل نکالنا ہے یہ سوچنا پڑے گا. اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا, ہاؤ کین یو ٹریس سم ون. ٹھیک ہے, ابھی اس دن مجھے پتہ نہیں کون سے 1+195 سے کال آئی اور وہ کہتا ہے آپ کا اکاؤنٹ ہے الائٹ بینک میں. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی میں تو کبھی الائٹ بینک میں گھسی بھی نہیں. کہتا میرے پاس آپ کی پوری ڈیٹیلز آ رہی ہیں. میں کہا بتاؤ ڈیٹیلز. وہ ڈیٹیلز نہیں تھی, اسے میرے سے نکلوانی تھی, وہ تو الٹا ہو رہا تھا یہ بات. اس طرح کی جو آپ کو کالز آتی ہیں نا, ایون بینک والے 111 والے بھی اگر آپ کو وہاں سے بھی کالز آنے نا, اس کا بھی جواب نہ دیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں, جسٹ ڈونٹ گیو یور ڈیٹیلز ٹو اینی ون. ہاں وہ بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے ہیں یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کے نام پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں. اچھا, وہ اس میں خیر کوئی 2 نمبری ایز سچ نہیں ہے, ان کے تو معاملات اس طرح کے ہیں, کچھ کے 2 نمبری ہے بھی, لیکن زیادہ تر کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ یار وہ فلانی جگہ سے پیمنٹ آنی ہے, فلانی جگہ پہ پیمنٹ جانی ہے, اور وہ ہمیشہ بندہ مانگتے ہیں, میں نہیں جا سکتا تو میں نے اس کے اکاؤنٹ پہ کھلوایا ہوا ہے, یہ میرا امپلائی ہے, یہ جا سکتا ہے تو یہ میرے بہاف پہ ریسیو کر لیتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں, ٹرسٹ وردی ہے, یہ وہ سارے معاملات. اب وہ ان کو اس پہ ٹرسٹ ہے, ان کو اس پہ ٹرسٹ ہے, سب کچھ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ کسی کی مرضی کے بغیر بھی شاید کوئی ٹرائی کر لے. تو اس طرح کے معاملات مسئلہ کر سکتے ہیں. میں تو خیر خود آج کل بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جس کے میں آئی ڈی کارڈ پہ بنوا سکوں تاکہ ٹیکس بچایا جا سکے. اللہ معاف کرے, وہ کیمرے تے جڑی گل کہنی ہوندی وہ کہندا نہیں ہے تے اے کوئی گل ہے کرن والی. میں یہ ازرائے تفنن کاٹو اس کو, اس کا ازرائے تفنن دوبارہ ایکسپلین کر دو. تفنن کیا ہوتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں. یہ مذاق کر رہا تھا, ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہیں. یار کیا تم کیا فراڈ آدمی ہو یار. اچھا گائز, یہ 1 منٹ بعد ہم دوبارہ واپس آ رہے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ حافظ کیا کریں. تو اوکے, سی یو ان اے منٹ. اللہ حافظ.